بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید شاہد رضا صاحب۔ اگر ہم کار رینٹ کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے 10 سال سے آپ شارجی رینٹ کار کا بزنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہے اور ہر بندے سے جو ہے بڑی شفافت سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کاروں کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی بندہ کار لینے آتا ہے تو بڑی محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں کہ کاروں کا بزنس کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا اور کتنی گاڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں، کار رینٹ والوں کے کیا مسائل ہیں، آج کس مہنگائی کے دور میں عوام جو ہے کاریں لے رہی ہے نہیں لے رہی، کیا کیا مشکلات ہیں، یہ ساری باتیں آج سید شاہد رضا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک۔ پہلا سوال تو میں تعلیم کا پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی اور کہاں سے کی؟ جی، میں نے ابتدائی تعلیم الحمدللہ حاصل پور سے ایف اے میں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور جس دور کی پڑھائی تھی، آج کی پڑھائی تو آپ کو پتہ ہے وہ ایم اے کے برابر ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ جی الحمدللہ۔ یہ کاروں کا بزنس آپ نے کب شروع کیا؟ مجھے تقریباً اس کاروبار میں 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو گئے۔ یہ کار رینٹ کا بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا کہ کار رینٹ کا بزنس شروع کیا جائے؟ کوئی اور بھی بزنس آپ کر سکتے تھے؟ جی اصل میں میری اپنی 3 گاڑیاں الحمدللہ، اچھا ذاتی جو گاڑیاں ہیں، تو میں نے پہلے تو کوشش کی کسی اور رینٹ پہ چلاؤں، اچھا لیکن مجھے کوئی مناسب رزلٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ، تو پھر میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ نقصان کر بیٹھیں، تو اسی لیے اپنا یہ رینٹ کا میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ اپنا ہی کاروبار ہونا چاہیے، اور کسی کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ کاروبار میرے لیے بڑا اچھا ہے الحمدللہ۔ اس وقت آپ کے پاس کتنی گاڑیاں موجود ہیں اور کس قسم کی گاڑیاں آپ عوام کو دیتے ہیں؟ جی میرے پاس اس ٹائم ماشاءاللہ 26 گاڑیاں ہیں۔ اس میں جی ایل آئی، یارس، ایکسل، گرینڈی، آلٹو، تقریباً تمام جو گاڑیاں الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ جی اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو گاڑیوں کے کیا ریٹس ہیں، کیا ریٹس پہ گاڑیاں دیتے ہیں؟ اگر کوئی 24 گھنٹے کے لیے گاڑی لیتا ہے تو کیا آپ کی ریٹس ہیں کاروں جی کے؟ وہ آلٹو کا 3000 روپے 24 گھنٹے کا ہے، کلٹس کا 3500 ہے، جی ایل آئی کا 6000 ہے، یارس کا بھی 6000 ہے۔ باقی جیسے بڑی بڑی گاڑیاں جیسے ریوو ہو گیا اس کا 40000 ہے، فارچونر کا بھی 40000 ہے۔ اس طرح آلٹو سے لے کے مہران کا 2000 ہے۔ وہ مختلف یعنی کہ جیسی گاڑی ویسا اس کا رینٹ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ عوام کو، پبلک کو گاڑی دیتے ہیں، جن کی گاڑی نہیں ہوتی، جو اپنی گاڑی نہیں لے سکتا، وہ 24 گھنٹے کے لیے آپ ان کو 20 لاکھ روپے کی گاڑی آلٹو دے دیتے ہیں، وہ اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیا پالیسیز ہوتی ہیں، کس بہاف پہ آپ گاڑی دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اوریجنل آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، ٹھیک، اور 2 شخصی ضمانت لیتے ہیں، ٹھیک، جن کے ہم واقف ہوں، جنہیں ہم جانتے ہوں، وہ ہمیں جانتا ہو، ان کو شخصی ضمانت پہ اور آئی ڈی کارڈ پہ ہم گاڑی مہیا کرتے ہیں۔ آج کل کے اس ماڈرن دور میں، مہنگائی کے دور میں، بہاولپور میں کار کے بزنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی وقتی طور پہ تو بہت اچھا چل رہا ہے، جیسے گاڑیوں کے ریٹ آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہے گاڑی، اور ظاہری سی بات ہے بندہ کہیں ٹریولنگ کرنی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کم رینٹ پہ، اب 25 لاکھ بندہ نہیں خرچ کر سکتا تو وہ 3 رینٹ پہ اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے، اور آگے تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی، اللہ خیر کرے۔ خدا نہ خواستہ کسی کسٹمر سے گاڑی لگ جاتی ہے، گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے، کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہری سی بات ہے کہ عوام سے پیسہ لینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، جیسے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں۔ اور ویسے اللہ پاک کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، تو چھوٹا موٹا کلیم جو ہو وہ تو بڑی آسانی سے کوئی بڑا ہو جائے، تو پھر اگر ہم کوشش کرتے ہیں اخلاق سے، پیار سے معاملہ حل ہو جائے، اگر نہ ہو تو پھر ہم اپنی محافظ پولیس سے مدد لیتے ہیں، وہ ہم سے الحمدللہ بہت اچھا تعاون کرتی ہے پولیس۔ ٹھیک، جب آپ گاڑی رینٹ پہ کسی کسٹمر کو دیتے ہیں تو وہ کسٹمر صاف ظاہر ہے کسی اور سٹی میں گاڑی لے کر جاتا ہے،
اگر وہاں شہر کی پولیس اس کو روکتی ہے تو چلان بھی کر سکتی ہے. آپ اپنا لکھ کر دیتے ہیں، اگر ان کا لائسنس نہیں ہوتا، پہلے لائسنس کسٹمر کا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد گاڑی دیتے ہیں، اس بارے میں ہم بتائیے گا. لائسنس کے بغیر گاڑی ہی نہیں دیتے کسی کسٹمر کو، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک ہمارے ملک کا قانون بنا ہوا ہے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا ویلڈ نہیں ہے. ہم لائسنس کے بغیر گاڑی کسی کو دیتے ہی نہیں. ٹھیک ہمارا یہ اصول ہے. ٹھیک. یہ چیز بہاولپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایز اے شاہجی کار رینٹ کے اونر ہونے کے ناطے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جو میں اپنا کاروبار کے حساب سے بات کروں گا، گاڑی لے کے جائیں، اپنا سمجھ کے چلائیں جیسے آپ کی اپنی گاڑی ہے جی، تو انشاءاللہ نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کو پریشانی ہوگی. اور باقی ملکی حالات ہیں وہ خان صاحب کے کہنے کی طرح کہ برداشت کریں اور اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. یہ چیزیں ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. سید شاہد رضا صاحب سے ہم کار کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.